آج ہم آپ کو بنی اسرائیل یا یہود کے 12 قبیلوں کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی قوم جسے تقریباً 2000 سال تک اللہ کی چہیتی اور سابقہ مسلمان امت کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کون تھے اور انہیں ایک امت کا درجہ کب دیا گیا، بنی اسرائیل اور یہود میں کیا فرق ہے، اور بنی اسرائیل سے یہود کا جنم کیسے ہوا، اور کیا موجودہ دور میں بنی اسرائیل کی اولاد دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، تاریخ انسانی میں صاحب کتاب اور صاحب شریعت صرف 2 امتیں مانی جاتی ہیں، اور ان دونوں امتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا تعلق ہے، جنہیں دنیا کی قدیم قوموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور جن پر اللہ نے بے پناہ احسان کیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بات کی جائے تو ان کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کے اسی لقب سے ان کی پوری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کل 16 دفعہ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے آباء و اجداد کی طرح توحید کی تبلیغ کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بنی اسرائیل صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، جنہیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین یا کنعان کی سرزمین پہ آباد تھے۔ یہود کے مطابق آپ علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے یہودیت کے ماننے والے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سب سے اہم حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ ویورز، یہ سارا واقعہ قرآن میں سورۃ یوسف میں آتا ہے، جس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ تو چلیں آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں اور ان کے قبیلوں پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبن تھا، جو بنی اسرائیل کے قبیلہ روبن کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگرچہ روبن حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش میں مکمل طور پہ شامل تھا، لیکن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا اور ایک طرح سے ان کی جان بچانے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شمون تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلہ شمون کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق شمون تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ نڈر انسان تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے میں بھی سر فہرست تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والا بھی شمون ہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تیسرا بیٹا لاوی تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلہ لاوی کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ لاوی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی نسل سے اللہ کے کئی انبیاء آئے، جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام جودا یا یہودا تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودا کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے یہودیوں کو انہی کے نام سے یہودی کہا جاتا ہے، اور کچھ مورخین کے مطابق آج دنیا میں بسنے والے زیادہ تر یہودی خاندان انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 بھائیوں اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جبکہ صرف یہودا کی اولاد کو یہود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودا کی نسل میں اللہ نے کئی انبیاء مبعوث کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا 5واں بیٹا اشکار قبیلہ اشکار، چھٹا بیٹا زبولون قبیلہ زبولون، 7واں بیٹا دان قبیلہ دان، 8واں بیٹا نفتلی قبیلہ نفتلی، 9واں بیٹا جاد قبیلہ جاد اور 10واں بیٹا عاشیر بنی اسرائیل کے قبیلہ عاشیر کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے اہم 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، جو قبیلہ جوسف اور قبیلہ بنیامین کے جد امجد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ مصری حکومت میں شامل تھے تو آپ مصر میں آباد تھے، لیکن ان کے باقی کے 11 بھائی اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں آباد تھے۔ چنانچہ فلسطین میں قحط پھیل جانے کی وجہ سے حضرت یعقوب اپنے باقی کے بیٹوں کے ساتھ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، جہاں ان 12 خاندانوں نے خوب ترقی کی اور ان کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہ لوگ 12 قبیلوں کی شکل میں آ گئے، جو مقامی آبادی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ یہ 12 خاندان مصر کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر کے فرعون نے پوری بنی اسرائیل یعنی ان 12 قبیلوں کو غلام بنا لیا، اور اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل پہ بدترین ظلم ڈھائے گئے۔ لیکن پھر اللہ نے ان پر ایک احسان کیا اور انہی میں سے ایک قبیلے لاوی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے تقریباً 60,000 لوگوں کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا لیا اور انہیں ان کی پرومس لینڈ یعنی فلسطین کی طرف لانے لگے۔ راستے میں ان پر اللہ نے بے پناہ احسان کیے، جیسا کہ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا اور 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری کیے گئے۔ لیکن جب اللہ نے ان لوگوں کو فلسطین کی مقامی آبادی کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک عذاب کی صورت میں یہ لوگ تقریباً 40 سال تک مصر کے صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی، جس کے بعد بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو ایک امت کا درجہ دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین حضرت جوشوا علیہ السلام بنی اسرائیل کو فلسطین پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اور مقامی آبادی کو شکست دیتے ہوئے ان لوگوں نے فلسطین پر اپنی پہلی اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں آباد ہوئے، جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، موجودہ دور کے یہودی بنی اسرائیل کی اس پہلی سلطنت کو ایک یہودی سلطنت سمجھتے ہیں، اور اسی تھیوری کی بنیاد پر یہ لوگ پورے فلسطین کو اپنی جاگیر مانتے ہیں۔ اس سلطنت پر حکومت کرنے والے سب سے اہم بادشاہ قبیلہ یہودا سے تعلق رکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل کے بادشاہ اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں کل 16 مرتبہ آتا ہے، جن پر اللہ نے دوسری آسمانی کتاب زبور نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اسرائیلی سلطنت کے اگلے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو اپنے والد کی طرح ایک ہی وقت میں نبی اور بادشاہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ جنوں پر بھی حکومت کیا کرتے۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے اسرائیلی سلطنت کے دارالحکومت یروشلم میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے حکم پر جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے، لیکن یہودی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی بجائے ایک ٹیمپل تعمیر کیا، جسے یہ لوگ فرسٹ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کے اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رہبام سلطنت اسرائیل کو متحد رکھنے میں ناکام رہے۔ ان کے دور میں تمام اسرائیلی قبائل میں ایک آپسی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے یہ 10 قبیلے جنہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں،
ان 10 نے شمال یعنی نارتھ کے علاقے میں اپنی کنگڈم آف اسرائیل کی بنیاد رکھ لی، جبکہ جنوب یعنی ساؤتھ میں صرف 2 قبیلوں، قبیلہ یہودا اور قبیلہ بنیامین کے لوگ آباد تھے، جسے کنگڈم آف یہودا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یروشلم کا علاقہ جنوبی سلطنت یہودا کے حصے میں آیا۔ بنی اسرائیل کی اس تقسیم کا فائدہ پڑوس کی ایمپائرز نے اٹھایا، چنانچہ اس وقت کی ایک سپر پاور آشوری سلطنت نے شمالی سلطنت یعنی کنگڈم آف اسرائیل پہ حملہ کیا اور اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہاں بسنے والے 10 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 10 قبیلوں کا اس وقت سے لے کے آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن یہودیوں کے نزدیک ایک عقیدہ آج بھی برقرار ہے جس کے مطابق یہ 10 قبیلے ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئیں گے۔ مورخین کے مطابق یہ 10 قبیلے دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہوئے اور لوکل کلچرز میں اتنا رچ بس گئے کہ ان کی شناخت کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح کی ایک تھیوری برصغیر میں بسنے والے پٹھان قبیلوں کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے، جس کے مطابق پشتون بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا اور جدید سائنس بھی اس بات کو پروو کرنے میں ناکام ہے۔ چنانچہ اب بنی اسرائیل کے صرف 2 قبیلے، قبیلہ یہودا اور بنیامین ہی باقی بچے تھے، جو سلطنت یہودا میں آباد تھے، اور اب اس سلطنت کے لوگوں کو بنی اسرائیل کی بجائے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودیوں کی اس چھوٹی سی سلطنت پر بابلیوں کے ایک بادشاہ نبوکڈنضر نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے ان 2 قبیلوں کو بھی اس علاقے سے نکال دیا۔ نبوکڈنضر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی مسجد یا یہودیوں کے نزدیک ان کا فرسٹ ٹیمپل بھی تباہ کر دیا، لیکن اس حملے کے تقریباً 150 سال بعد یہ دونوں قبیلے دوبارہ اس علاقے میں واپس آ گئے اور انہوں نے اپنا ٹیمپل بھی دوبارہ تعمیر کر لیا، جسے پھر سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیا گیا۔ اسی دوران اللہ نے ان پر کئی انبیاء بھیجے، لیکن یہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر قبیلہ یہودا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہیں بنی اسرائیل کا آخری نبی مانا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ انہیں جھوٹا قرار دیتے ہوئے صلیب پہ چڑھانے اور انہیں قتل کرنے کا انتظام کیا۔ ان کے مطابق وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صلیب پہ چڑھنے سے پہلے ہی آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی دور میں عیسائیت کا جنم بھی ہوا کہ جب بنی اسرائیل سے چند لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ یہودیوں کو ان کی سرکشی کی چھوٹی سی سزا سن 70 عیسوی میں اس وقت ملی کہ جب ایک رومی جنرل ٹائٹس نے فلسطین پہ حملہ کیا۔ جنرل ٹائٹس نے ایک ہی دن میں 1,30,000 یہودیوں کو قتل کیا اور یہود کا سیکنڈ ٹیمپل بھی گرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہودیوں کے بچے کچے لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے، جسے یہودیوں کا ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، جن کے نام بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع تھا۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا اور ایک نئی امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن امت محمدی کو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2000 سال سے تمام انبیاء انہی میں مبعوث ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 آسمانی کتابیں بھی انہی میں نازل ہوئیں، لیکن اب یہ منصب عربوں یعنی بنی اسماعیل کے پاس جا چکا تھا۔ ویورز، موجودہ دور میں یہودیوں سے لڑنے والے حماس کے لوگ کون ہیں؟ حماس کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔